الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، قساوت قلبی سے متعلق گزشتہ درس میں بھی کچھ مفید باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں اور یہ بتلایا تھا کہ قساوت قلبی ایک مذموم صفت ہے۔ قساوت قلبی ایک مذموم صفت ہے جس صفت سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، صاحب ایمان کو بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کی تگ و دو کرنی چاہیے کہ اس کا دل نرم ہو تاکہ اس سے اللہ رب العالمین کے دوسرے بندے بلکہ انسان بھی اور حیوان بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اگر ہمارا دل سخت ہوگا اور ہم سخت مزاج کے حامل ہوں گے تو اللہ کے بہت سارے بندے ہم سے اور ہمارے بہت سارے اعمال سے اور خیر کے امور سے محروم ہو جائیں گے۔ انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی ہم سے نفرت کریں گے، تنفر کریں گے اور دوری اختیار کریں گے۔ یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے عام طور پر ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے دل کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت بنا دیا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت اس تعلق سے بیان فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے 13ویں باب میں ذکر کیا ہے اور یہ باب قساوت قلبی سے متعلق ہے، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، باب و ذکر قسوتی القلب۔ پہلی آیت سے متعلق ہماری اور آپ کی گفتگو ہو چکی تھی۔ شیخ رحمہ اللہ نے قساوت قلبی سے متعلق جو دوسری آیت ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین نے بہترین کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین کلام کو، سب سے جو احسن کلام ہو سکتا ہے، سب سے بہتر جو کلام ہو سکتا ہے وہ کلام اللہ ہے۔ سب سے بہتر کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور یہاں پر الحدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہاں پہ الحدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ الحدیث کا اطلاق قرآن پر بھی ہوتا ہے اور کیا ہے؟ سنت پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن پر بھی ہوتا ہے اور سنت پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اہل الحدیث کہے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں اور شریعت کے جو بھی مآخذ ہیں ان تمام مآخذ کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اور اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے،
اور سب سے بہتر کلام ہے یعنی قرآن مجید، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، جس کی آیتیں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، یعنی حسن میں، اسی طرح فصاحت میں، بلاغت میں، اور اسی طرح حسن نظم میں، یہ آیتیں کیا ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، مثانی، اور ایسی آیتیں ہیں جو بار بار کیا ہے دہرائی جاتی ہیں، یعنی اس کے قصص کو، اس کے واقعات کو، اس کے احکام کو اللہ رب العالمین نے بار بار کیا کیا ہے دہرایا ہے، تاکہ لوگ اس سے عبرت اور موعظت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم سے متعلق، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جب یہ کتاب اور اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے رونگٹے کیا ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دل کیا ہے دہل جاتا ہے۔ یہی ایک مومن کی صفت ہے، مومن کا وصف ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا دل قرآن کی آیتوں سے اثر پذیر نہ ہو۔ کل میں نے کہا تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، لاکھ ان کے سامنے اللہ کی بات بیان کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے، ان کا دل پگھلتا نہیں ہے اور ان کے دل پر کوئی بھی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کے دل، قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کے رونگٹے کیا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کا جسم اور ان کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف کیا ہے نرم پڑ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر نرمی کیا ہے پیدا ہو جاتی ہے، ان کا جسم بھی نرم ہوتا ہے، ان کا دل بھی کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے، الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، اس کی خشیت سے معمور ہونا چاہیے۔ مومن کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے، ترشی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے قساوت قلبی سے متعلق جو تیسری آیت بیان کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الم یعن للذین آمنوا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ گھڑی نہیں آئی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل کیا ہو جائے نرم ہو جائے، ان کے دل کیا ہو جائے نرم ہو جائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور ان کا دل کس کے لیے نرم ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور اسی طرح اس چیز کے لیے جو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے نازل فرمایا ہے حق کے ساتھ، اور اس سے مراد کیا ہے قرآن مجید ہے، اس سے مراد کیا ہے قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مومنوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے، اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمارے دل اللہ کے لیے نرم ہونے چاہیے، ہمارے دل سخت نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا دل سخت ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہوں گے اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہوں گے۔ اگر یہاں پہ تھوڑا سا رک کر اگر ہم اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور اعلیٰ کردار کا اگر ہم جائزہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سیرت کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ جو اخلاق ہو سکتا ہے اس اخلاق پر کیا تھے؟ فائز تھے، اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس پر عمل پیرا تھے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں تو کیا جواب تھا ان کا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، یعنی کہ قرآن کی عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا اپنے صحابہ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا خاص رحم و کرم تھا آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنا دیا؟ نرم بنا دیا، آپ کے دل کو نرم بنایا۔ اگر آپ سیء الخلق ہوتے، اگر آپ بدخو ہوتے، بد اخلاق ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ صحابہ کرام کا جو جم گھٹا پایا جاتا ہے اور جو جماعت آپ کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہے اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رؤوف اور رحیم بھی کہا ہے، رؤوف اور رحیم بھی کہا ہے کہ آپ مکمل طور پہ رحمت و رافت کے پیغامبر تھے، اور اس وصف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، اور آپ کے اس وصف کا مظاہرہ صحابہ کرام دیکھا بھی کرتے تھے اور ہر جگہ محسوس بھی کیا کرتے تھے۔ اور میں نے کہا، بار بار کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، کریم تھے، نرم مزاج تھے، اپنے لوگوں کے لیے بھی اور پرائے لوگوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں سے متعلق جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے، جانوروں کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جانور ذبح کیا کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے کیا کرو؟ ذبح کرو، ایسا طریقہ اختیار کرو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اس موقع سے ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی، ایک عربی شخص مسجد کے اندر آتا ہے، اور وہ کیا ہے مسجد کے گوشے میں، ایک زاویے میں، ایک کنارے میں کیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آواز پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعوہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو محسوس کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا نرم تھا اور کیسے نرم مزاج آپ انسان تھے، نبی تھے۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، نہ ڈانٹو، نہ پھٹکارو، اور پیشاب کر لینے دو، اور جب پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس پر کیا ہے ایک بالٹی پانی کیا ہے ڈال دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قدر نرم تھا۔ اسی طرح
صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، ایک کیا ہے یہودی لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت بھی دی اور کہا کہ اسلم، اے بچے اسلام لے آؤ۔ خیر وہ بچہ یہودی بچہ کیا ہے اسلام لے آیا۔ عزیز طلبہ، ان واقعات کے ذریعے، ان حدیثوں کے ذریعے میں آپ کے ذہن و دماغ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی رسول کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارا اخلاق بھی اور ہمارا کردار بھی وہی ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج مختلف طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسلام کو سخت ترین مذہب قرار دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ دین اسلام مکمل طور پہ امن و سلامتی والا مذہب ہے، دین ہے، اور اس کے اندر نرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، لوگوں کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو متنفر نہ کیا کریں۔ تو یہ تمام باتیں اس سے مناسبت سے اور قساوت قلبی کے باب کے بیان کے وقت یہ ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے ان آیتوں کے تذکرے کے بعد چند حدیثیں، 2-3 حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث قساوت قلبی سے متعلق جو بیان کی ہے شیخ رحمہ اللہ نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جو مرفوع حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارحموا ترحموا، اے میری امت کے لوگوں، آپ رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم و کرم کرو گے، اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ وَغْفِرُوا یغفر لکم، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ لوگوں سے اگر غلطی کا صدور ہو جائے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا، وَيْلٌ لِأَقْمَاءِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِأَقْمَاءِ الْقَوْلِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی صراحی کی طرح، کس کی طرح ہے؟ صراحی کی طرح ہے، جن کے اندر کچھ بھی ڈالا جائے اور وہ کیا ہے؟ بآسانی کیا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ آپ نے برتن دیکھا ہوگا، ظرف جس کے اندر پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے اور اوپر کچھ حصہ کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے، کچھ حصہ کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے۔ اسی کو اقما سے، قم کی جمع کیا ہے؟ اقما ہے۔ قم کی جمع کیا ہے؟ اقما ہے۔ جیسے اہل لغت نے بیان فرمایا ہے، یہ لکھا ہے والاقما جمع قمع وهو الاناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملا بالمائيات في الاشربه والادهان، یعنی پانی رکھنے کے لیے، تیل وغیرہ رکھنے کے لیے جو برتن ہوتا ہے اور اوپر کیا ہے؟ سوراخ ہوتا ہے جس سے تیل یا پانی کیا اس کے اندر بھرا کیا ہے؟ جاتا ہے۔ اگر اس کو بند نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ نکلتا رہے گا۔ اسی طرح کیا یہ تشبیہ ہے، دراصل کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ ان لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے جن کو باتیں سنائی جاتی ہیں لیکن ان باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر کیا ہے؟ نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِأَقْمَاءِ الْقَوْلِ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، یعنی سن کر انسنی کر دیتے ہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ یُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں،
ہم معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اپنے فعل بد پر اور کار بد پر، اپنے گناہ پر کیا ہے، مصر رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے، اور اس حدیث کی سند سے متعلق اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 482، حدیث نمبر 482 پر ذکر کیا ہے کہ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم ویل لاقماء القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ اسی طرح اس باب کے تحت شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے وہ جامع ترمذی کی ہے، وہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، قسوۃ للقلب۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرو، زیادہ بات نہ کیا کرو۔ کثرت کلامی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی بات ہو ایسی بات ہو جس کا تعلق کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہو، یعنی کتاب و سنت سے متعلق باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، اور لایانی اور بے سود باتیں آدمی کو زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اور بے سود کی باتیں، بیکار باتیں، لایانی باتیں، ان باتوں سے آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ لایانی باتیں سبب بنتی ہیں اور ذریعہ بنتی ہیں کس کی، قساوت قلبی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دور دل، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین دلوں میں سب سے زیادہ دور دل جو اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے وہ کون سا دل ہوتا ہے، جو کیا ہے، سخت ہوتا ہے، جو کیا ہے، سخت دل ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے، السلسلہ الضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 920 ہے، حدیث نمبر 920 ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ نرم دل ہونا چاہیے اور قساوت قلبی سے بچنا چاہیے، اور ان ذرائع اور اسباب سے بھی بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ایک انسان کا دل کیا ہے، بجائے نرم ہونے کے کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے قساوت قلبی سے متعلق آخری حدیث جو بیان کی ہے وہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی انسان پر رحم نہیں کرتا، اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، ترس نہیں کھاتا، اللہ رب العالمین بھی کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، رحم نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا کیا ہے، تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز طلبہ، اس باب کی تمام آیتوں سے اور تمام حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ قساوت قلبی، سخت دلی، سخت مزاجی
اچھی خصلت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے اور اچھے اخلاق میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ برے اخلاق کی ایک علامت ہے۔ اور آپ کو یہ قساوت قلبی بہت سارے برائیوں تک پہنچا سکتی ہے، آپ کو نیکیوں سے محروم کر سکتی ہے، آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، آپ کو کتاب و سنت سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کرے، اپنے دل کا جائزہ لے اور اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل کیا ہے، نرم ہو سکتا ہے۔ ہم جس قدر اللہ سے قریب ہوں گے ہمارا دل نرم ہوگا، جس قدر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے ہمارا دل بھی کیا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کی حفاظت فرما لے اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔